نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکا شریف میں باب الوسوسہ کی پہلی حدیث یہی ہے۔ سنیے، اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو انعامات اور اکرام کیے ہیں ان میں سے ایک انعام یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان کرتے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر شیطانی وسوسے جو آئیں، برے برے خیالات آئیں، ارادے کے ساتھ نہیں، بغیر کسی ارادے آتے رہتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تمام برے خیالات اور ایسے تمام وسوسے اللہ تعالیٰ نے میری امت پر معاف فرما دیے۔ جب آئیں وسوسے تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کے سب میری امت پر جو ہیں وہ معاف فرما دیے۔ اتفاق سے اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابہ آئے اور سے سنی اس بات کو، آنے کے بعد کہنے لگے، ہم سب کی کیفیت یہ، آنے کے بعد کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی ہمارے دل میں ایسے شیطانی وسوسے آتے ہیں کہ ہم اس کو زبان سے بیان کرنا گوارا نہیں کرتے۔ مجھے بتائیے کیفیت ہوتی ہے یا نہیں؟ کبھی کبھی شیطان کے ایسے وسوسے ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بے عینی اس لفظوں کو لوٹانا، اس کو نقل کرنا ہم گوارا نہیں کرتے۔ کبھی کبھی ہم نے دیکھا کہ ایسا بھی ہوتا کہ آدمی خود اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ ہم سے پوچھتا، مولانا کسی آدمی کے دل میں کسی نے ہم سے مسئلہ پوچھا ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ اگر ایسا ایسا ہو تو کیا مسئلہ ہوتی؟ کیفیت اسی آدمی کی ہے۔ حضور نے اس سے تصدیق کروائی، فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ ایسے غلیظ ایسے گندے وسوسے تمہارے دل میں آتے ہیں کہ تمہاری زبان اس کو بیان کرنا گوارا نہیں کرتی؟ صحابی نے کہا حضور ایسا ہی ہے۔ فرمایا یہی تو ایمان ہے، فرمایا یہی تو ایمان ہے۔ اس لیے کہ اگر تم میں ایمان نہ ہوتا تو فر بیان کر دیتے، رات مجھ میں یہ وسوسے آئے، یہ وسوسے آئے، یہ وسوسے آئے، تم کھل کر کے اس کو بیان کر دیتے۔ فرمایا زبان پر جو روک ہے، زبان پر جو ایک ٹوک لگی ہوئی ہے، زبان پر جو ایک نگرانی کہ آدمی اس کو منہ سے بیان کرنا گوارا نہیں کرتا، فرمایا یہی ایمان کی علامت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی شیطان کے وسوسے آئیں ان سب کو فراموش کر دیا جائے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، بعض حضرات آتے ہیں ملنے، وہ کہتے ہیں صاحب ہم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ ارے کیوں نماز؟ کہتے ہیں صاحب جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے اتنے وسوسے آتے ہیں، اتنے وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں لگتا دو پڑھی یا تین پڑھی یا چار، اتنے بس تو لہٰذا ہم نے نماز ہی چھوڑ دی۔ کیا شاندار آپ نے طریقہ نکالا! بند روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں گاڑیوں سے کچلنے پر، لہٰذا بند روڈ پہ چلنا چھوڑ دیا جائے۔ کبھی کبھی سال 2-4 سال میں خدا نہ کرے ہوائی جہاز گر جاتے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھنا چھوڑ دیں آپ۔ ریل گاڑی کے بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، کیا ریل گاڑی میں بیٹھنا چھوڑ دیں گے؟ بلکہ شیطان کا مقابلہ کرو، شیطان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جتنے بھی وسوسے آئیں نمازوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور علماء جو ہیں وہ شیطان کا مقابلہ ایسے کرتے ہیں، صوفیاء اور اولیاء شیطان کا مقابلہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ شیطان تو ان کے نزدیک بہت بڑی بات، وہ اپنے نفس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے احکامات، لہذا اس کی پابندی نہ کی جائے۔ ایک بزرگ کے واقعے میں نے پڑھا، ان کی طبیعت چاہی تربوز کھانے کو، وہ اپنے نفس پر قابو کر رہے تھے، میں تجھے تربوز نہیں کھلاؤں گا۔ نفس جو ہے وہ ان کو راغب کر رہا ہے کہ آج مجھے تربوز ضرور کھانا ہے۔ وہ بزرگ گئے، جانے کے بعد کسی تربوز کے باغ میں گئے، باغ میں جانے کے بعد اپنی چادر جو کندھے پہ تھی وہ پھیلائی، اور پھیلانے کے بعد ایسے موٹے موٹے ڈیلے جو تربوز یا خربوز نما وہ اپنے رومال میں باندھے، رومال میں باندھنے کے بعد اسے کندھے پہ رکھ کے جب جانے لگے تو باغ کے مالی نے یا مالک کی نظر پڑ گئی، اس نے دیکھا کہ یہ تربوز چور ہے کوئی، اس نے پکڑ کر اور بڑے میاں کی جناب جب پٹائی شروع کی، ایک تھپڑ جب پڑا تو وہ چلا رہے تھے اور کھا تربوز، ایک اور مارا انہیں اور کھا تربوز، 2-4 مارنے کے بعد دیکھا کہ یہ آدمی بڑا عجیب و غریب، انہیں بٹھا کر کے جب تلاشی لی تو دیکھا کہ تو پتھر کے ڈیلے، ارے ان کا بڑے صاحب یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا، آپ تو تربوز چور نہیں ہیں لیکن کیفیت آپ نے اپنی ایسی کیوں بنا لی؟ فرما اصل میں یہ میرا نفس کئی دن سے مجھے مجبور کر رہا تھا کہ تربوز کھا، تو آج میں اسے تربوز کھلانے لایا، لہٰذا اسے آج میں نے تربوز کھلا دیا۔ وہ کبھی بھی شیطان کی اطاعت اور کبھی بھی اپنی نفس کی خواہش کو عزیزان گرامی پورا نہیں کرتے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں نے پڑھا کہ پینے کا پانی نہایت دھوپ میں تھا،
اور گویا دھوپ کی وجہ سے وہ ٹھنڈا نہیں بلکہ گرم تھا. کسی کو پانی کی ضرورت پڑی تو اس نے پانی پینے کے لیے کہا تو آپ نے اشارہ مٹکے کی جانب کیا. جب مٹکے میں سے پانی نکالا تو وہ پانی جو ہے وہ گرم تھا، یعنی گرمی کے موسم میں گویا پینے کے لائق نہیں. انہوں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، اگر یہی مٹکا آپ سائے میں رکھ دیں کیا ٹھنڈا پانی نہیں پلے گا؟ فرما میں اپنے نفس کو ٹھنڈا پانی نہیں پلانا چاہتا. اور یہ کہا کہ اگر یہ سارے عیش ہم نے یہی کر لیے تو جنت میں پھر ہمارا حصہ کیا رہا؟ تو صوفیہ اپنے نفس پر بنیادی طور پر اس کو قابو کر لیتے ہیں، اس لیے شیطان کے مکر و قید میں عزیزان گرامی نہیں آتے. غرض یہ کہ فرما یہی ایمان کہ آدمی اپنی زبان سے کچھ نہ نکالے. ایک اور حدیث شریف جو صحیح ستہ ہی میں موجود ہے وہ بڑی خطرناک اس کا نتیجہ جس پہ حضور نے آگاہ فرمایا، یعنی وہ خطرناک چیز جس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا شیطان تمہارے قریب آتا، تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا. کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے دل میں وسوسے پیدا نہ کرتا. اولیاء کو اللہ تبارک و تعالی، یہ سن لیجئے، جب نے شروع میں کہا وہ بات وہاں رہ گئی، صحابہ کرام، مشائخ اعظام، اولیاء کرام یہ شیطان سے محفوظ ہیں، معصوم نہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو محفوظ کر دیتا ہے. اللہ اکبر، یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ معصوم تو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر دیتا. فرما شیطان تمہارے قریب آتا، وہ ابتدا کیسے کرتا تمہیں گمراہ کرنے کی؟ وہ تم سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ یہ زمین کس نے بنائی؟ تم سے پوچھتا ہے، اب تم دلی میں اسے جواب دیتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین بنائی. پھر تم سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ یہ آسمان کس نے بنایا؟ تم اس کو کہو گے جواباً کہ آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا. کہا یہ شجر و حجر، یہ بر و بہر، یہ خشک و تر، یہ شمس و قمر، یہ سب کس نے بنایا؟ تم جواب دیتے جاؤ گے اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا. پھر تم سے پوچھے گا اچھا اب بتاؤ کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ بس جب یہ وسوسہ تمہارے ذہن میں آئے فوراً اعوذ باللہ پڑھو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیا کرو تو شیطان کا وسوسہ ختم ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مخصوص شیطان کا ارشاد فرمایا کہ یہ ایک مخصوص شیطان فتن نماز میں بڑھ تھا. دوسری باتوں پر تو دوسرے شیطان معمور ہیں، ایک شیطان یہی کام کرتا کہ جب آپ نماز پڑھیں آپ کے دل سے منہ لگا دیتا، ساری اگلی پچھلی باتیں آپ کو یاد دلانے لگ جاتا. آپ نے دیکھا کہ آپ یوں ہی ٹہلتے رہیے، پڑھتے رہیے، گھومتے رہیے، کچھ یاد نہیں آئے گا، لیکن جیسے ہی آپ نے نماز کی نیت کی فوراً آپ کو بتائے گا کس پر کتنا نکلتا، کہاں خرچ کرنا، کہاں جمع کرنا، کس کو کتنا دینا، کس کو کتنا لینا. یہ بالکل ایسی کسی بات کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. کسی مسجد کے امام تھے، عشاء کی قرات بڑی لمبی کرتے. جب وہ چلے گئے جانے کے بعد جو امام صاحب آئے انہوں نے عشاء کی نماز مختصر پڑھانی شروع کر دی. نمازیوں نے کمیٹی سے اعتراض کیا یہ مولانا بہت مختصر نماز پڑھا. یہ نہ کہا کہ ثواب کم مل رہا، اس نماز کے پیچھے امام کے ثواب زیادہ ملتا. انہوں کا بات یہ ہے کہ ہم دکان پر کام کر کے آتے ہیں دفتر کا، وہ لمبی قرات پڑھتے تھے تو سارے دن بھر کا حساب ہم نماز ہی میں کر لیا کرتے. اب جب انہوں نے نماز مختصر پڑھانی شروع کی تو ہمیں گھر جا کر کے حساب کرنا پڑتا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ نماز میں وہ شیطان ہمارے دل سے منہ لگا دیتا اور جتنی پرانی باتیں ہیں وہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے اب ایسا کرنا ہے، اب ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. یہ بتائیے ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں؟ نماز 2 رکعت پڑھی یا 3 پڑھی، 3 پڑھی یا 4 پڑھ لی، اس کے الگ الگ احکامات جو کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھا جائے. اگر وسوسہ یہ آئے کہ 2 پڑھی یا 3 اور 2 رکعت ہے تو اس کا مسئلہ کیا؟ اگر مغرب کی نماز اور یہ وسوسہ آئے کہ 3 پڑھی یا 4 اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ الگ الگ مسائل کتب فقہ میں موجود ہیں. کسی ماہر عالم کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھا جائے تاکہ نماز کی حفاظت ہو جائے. فرمایا کہ یہ انتہا یہ کہ تمہیں یہ پوچھے گا یہ کس نے بنایا تم کو؟ اللہ نے. چاند سورج کس نے بنائے؟ اللہ نے. پھر آخر میں تمہیں یہاں پھنسا دیتا ہے لا کر کے اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر کے اس کو دفع کرو تاکہ شیطان کا وسوسہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا.